اس کے اختیار میں ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے حکم سے آسمان کے اندر بھی زمین کے اندر بھی اللہ کے حکم سے ہی جو بھی کام ہوتا ہے۔ اس کا کنجیاں مطلب کیا ہے؟ اس کو جیسا کہ ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، کوئی گام جاتے ہیں تو دروازے کو تالا لگاتے ہیں تاکہ کوئی باہر کا آدمی گھر نہ گھسے، اسی طریقے سے آسمان اور زمین کے کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں تو اور یہ آیت دوبارہ اور اسی کے اختیار میں ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، اور جو لوگ اس پر بھی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارہ میں رہیں گے، بڑے نقصان میں رہیں گے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھا تو آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو، یعنی شرک کرنے کی طرف میرے کو بلا رہے ہو؟ میں تم کو ایک اللہ کے طرف، ایک وحدہ لا شریک کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، اور تم میرے کو شرک کرنے کی طرف بلا رہے ہو۔ ایک اللہ ہے، ٹرینٹی نہیں، 360 بوتا نہیں، تو خود تم آتم سے تراشے ہے۔ ایک اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ آپ لوگ میرے کو آپ کے طرف بلا رہے ہو شرک کرنے کی طرف، اللہ مغفری فرمائش کرتے ہو۔ یعنی یہ بات کہ اے جاہلو، کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے فرمائش کرتے ہو، اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی، دیکھو آپ کو بھی یہ لوگ ایسا بول رہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر آ گئے ان کے ساتھ بھی یہ لوگ نے اس طریقے سے برتاؤ کیا۔ اس سے کیا گیا؟ آپ صبر کرو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتے آپ صبر سے کام لیو۔ یہ آپ کو جھٹلانا نہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اور آپ کی طرف بھی، اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ بات وہی میں بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب، دیکھو اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بولتے، دیکھو کتنا پیار سے بولتے، اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کو معاف، اللہ کے علاوہ دوسرے اللہ کو تراشے گا تو شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اے مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جائے گا، اور تو خسارہ میں پڑے گا، نقصان میں پڑے گا، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اے مخاطب، کیا شرک مت کرنا، تو دیکھو، تو اے مخاطب کبھی شرک مت کرنا، کبھی بھی ہو اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود قرار نہیں دینا۔ اگر تیرے کو عبادت نہ کرنا چاہے تو عبادت مت کرو، لیکن شرک مت کرو، کہ یہ نیا چیز دین اسلام کے اندر میں اور حیات زندگی میں یہ نئی چیز کو مت ملاؤ۔ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اگر تیرے کو عبادت نہ کرنا ہے تو مت عبادت کرو، لیکن غلط کام مت کرو، اچھے کام کرو۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ ملے گا، غلط کام کا غلط نتیجہ ملے گا۔ اگر تم غلط کام مت کر کے، اچھے کام بھی نہ کر کے اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ پھر گناہ کام کیوں کرتے ہو؟ اور تم کو دیکھ کے تمہارے پیچھے والے تمہارے اولاد بھی یہی کام کریں گے۔ کوئی بولے گا میں درگاہ کے پاس جاتا ہوں اور وہ درگاہ والے سے پوچھتا ہوں کہ یہ میرے کو دے، وہ تیرے کو دے، دیکھو وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ لیکن درگاہ کو جانا مانا نہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ درگاہ کو مت جاؤ، درگاہ کو جاؤ، یہ بزرگان دین ہے ہمارے اسلام کے۔ اے بزرگ، میرے لیے آپ اللہ سے دعا مانگے کہ میری خیر و برکت ہو، اس طریقے سے وسیلہ دینا چاہیے، لیکن اس کو نہیں مانگنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ افسوس ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی اس عظمت نہ کی جیسا عظمت کرنا چاہیے تھا۔
بولتے دیکھو افسوس بولتے اے مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام سب غارت ہو جاوے گا اور تو خسارے میں پڑے گا. تو اے مخاطب کبھی شرک مت کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا, ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کا شکر گزار رہنا, اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا. جو شکر کرتا ہے وہ ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے, جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کس کا وہ اس کا حاجت مند نہیں. اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسے عظمت کرنا چاہیے تھی, حالانکہ اس کے وہاں شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹی میں ہوگی. دیکھو اللہ کی شان کیا ہے, یہ زمین کتنا بڑا ہے, زمین کتنا بڑا ہے, یہ پانی پر تیر رہا ہے, یہ زمین سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مٹھی میں پکڑ لے گا. دیکھو ہم ایک گھڑا کو اٹھا نہیں سکتے ایک ہاتھ سے, اللہ تعالیٰ اس زمین کو اپنے مٹھی میں پکڑ لے گا. بولتے اعلان کی اس کی وہ شان ہے, اس کی مطلب کیا, اللہ کی وہ شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے. جو کو ساتوں آسمان لپٹ دیا جائے گا, جیسا کہ ہمیں چٹائی کو لپٹتے ہیں نا, جو مسجدوں میں ہو یا اپنے گھروں میں ہو, جو چٹائی کو ہم لپٹتے ہیں گا اس طریقے سے اس آسمان کو بھی لپٹ دے گا اللہ تعالیٰ, اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے. اور اس کے یعنی اللہ کے دہنے ہاتھ میں ہوگا, یعنی آسمان دہنے ہاتھ میں ہوگا, بائیں ہاتھ میں زمین ہوگا, اور یہ مٹھی میں پکڑ لیں گے دونوں کو. اور پورا لوگ کہاں پر ہوں گے, کوئی جنت میں ہوگا, کوئی دوزخ میں ہوگا, بچے ہوئے پل راستے پر ہوں گے. میدان حشر میں حساب دینے کے لیے قطار میں لگے کھڑے ہوں گے. یہ جب اس ٹائم پر نیا زمین ہوگا تانبے کا, اور سورج بالکل نیجا پر ہوگا, جیسے اعمال ہوگا اس طریقے سے اس کا پسینہ ہوگا, وہ پسینے میں وہ ڈبکیاں مارتے ہوگا. کس کا پسینہ گڑگے تک, کس کا کمر تک, کس کا گلے تک, کوئی ڈوب رہا ہوگا کہ اس میں تیر رہا ہوگا اس کے نام اعمال کے وجہ سے. یہ آپ بہت سی کتابیں پڑھیں گے تو کچھ معنی آپ کو ایسے ہی معلوم ہو جائے گا کہ ایک دم ہم کو قرآن کا معنی چاہیے معلوم ہو, اور کیسا ہوگا بھائی, کیونکہ LKG پڑھنا, UKG پڑھنا, فرسٹ کلاس, تھرڈ کلاس, 10th کلاس اور ڈگری اور BTech, تب جا کے تم کو لیکچر ملے گا. پہلا ہی میں لیکچر بننا چاہتا تو کیسا بنے گا بھائی میرا بھائی. اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھتے جاؤ اور ہدایت حاصل کرتے جاؤ. اللہ سب کو توفیق ہدایت دے, آمین.